اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 7 ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور ٹاپک نمبر 10 نامکمل رہا تھا۔ مسلمان صوفیہ بطور مثالی نمونہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر ہم نے اختتام کیا تھا، اور اب آگے ایپیسوڈ نمبر 49، یہ ٹاپک 6 غریبوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا تو کیا ذکر، صاحب سرود افراد کی اکثریت اپنے سے کمتر سماجی مرتبے کے افراد سے سیدھے منہ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتی۔ یہ شرف تو صرف اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ہی حاصل ہے کہ وہ نادار اور مفلس لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں مادہ پرستوں پر ترجیح دیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر انہیں اعزاز بخشتے ہیں۔ نادار لوگوں کے ساتھ ان کا مشفقانہ برتاؤ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ ایک بار حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ چند درویشوں کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ وہ ایک درویش سے ایک لقمہ لے کر تناول فرماتے تاکہ اسے اپنائیت محسوس ہو۔ جب آپ کی نظر ایک ایسے درویش پر پڑی جو روٹی کو شوربے میں ڈبو کر کھا رہا تھا تو خواجہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہمت بندانے اور باقی درویشوں کی تربیت کی غرض سے ارشاد فرمایا، بڑائی تو بس اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے۔ یہاں موجود سب درویشوں میں سے یہ وہ واحد درویش ہے جسے کھانے کا بہترین طریقہ معلوم ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سرید یعنی شوربے میں ڈبوئی ہوئی روٹی کو تمام کھانوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خواتین پر۔ ٹاپک 7 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جماعت خانہ سارے علاقے کا ایک مرکز تھا۔ یہاں سے قرب و جوار کے تمام لوگوں کو بلا تفریق عقیدہ، مذہب، رنگ و نسل یا قومیت کے ہر قسم کی مدد اور خدمت فراہم کی جاتی تھی۔ ایک روز گیاس پور کے علاقے میں بہت سے گھروں میں آگ لگ گئی۔ یہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ننگے پاؤں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ دوڑے اور وہاں سے آگ بجھانے کے کام کی اس وقت تک نگرانی فرماتے رہے جب تک کہ آگ پر پوری طرح سے قابو نہ پا لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے معتمد خاص اقبال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان گھروں کی گنتی کر کے آئے جو جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایسے گھر کے مکینوں کو 2 چاندی کے سکے، ٹنکے، کھانے کے 2 رکابیاں اور ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا بھجوایا۔ اس زمانے میں چاندی کے 2 سکے ایک گھر کی تمام روزمرہ استعمال کی اشیاء خریدنے کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضعیف خاتون کو دریائے جمنا کے قریب کسی کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں رکے اور اس عورت سے پوچھا، دریائے جمنا کے اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی آپ کنویں سے پانی نکالنے کی مشقت کیوں فرما رہی ہے؟ عورت نے جواب دیا، میرا خاوند ایک ضعیف اور معذور شخص ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، دریائے جمنا کا پانی بہت خشک ذائقہ ہے اور اس سے بھوک بھڑکتی ہے، چونکہ اس سے ہماری بھوک
بھڑکے گی، اس لیے میں اپنے پینے کو اس کنویں کا پانی نکال رہی ہوں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس توجیہ پر حد درجہ بے چین ہو گئے۔ اپنی خانقاہ میں واپس آ کر آپ نے اقبال کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لالا، ہمارے غیاث پور میں ایک ایسی غربت کی ماری بڑھیا بھی رہتی ہے جو محض اس وجہ سے دریائے جمنا کا پانی نہیں پیتی کہ کہیں اس کی بھوک اسے نہ ستانے لگے۔ ابھی اسی وقت اس کے گھر جاؤ، اس کے ماہانہ اخراجات کا تخمینہ لگاؤ اور ہر ماہ بغیر کسی کو بتائے اتنی رقم اسے دے دیا کرو۔ ایک اور موقع پر جب ارد گرد کے علاقوں کے رہنے والے افراد کی کثیر تعداد منگولوں کے ممکنہ حملے کے پیش نظر آپ کی خانقاہ میں پناہ گزین ہونے کے لیے درخواست گزار ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اور وہاں مقیم اپنے شاگردوں کو اس وقت تک کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ جانے کے لیے کہہ دیا جب تک کہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ ٹاپک نمبر 11، پاک بازی کے لیے درکار اوصاف۔ زندگی کا مقصد دل کو راضی رکھنا یا تفریح کے مواقع تلاش کرنا نہیں، بلکہ خود کو ایک تعمیری، مددگار اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے والی شخصیت بنانا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان صوفی کی ساری عمر اسی فرض کی ادائیگی میں بسر ہوتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حنفی فقیہ، عالم دین اور مفسر قرآن تھے، ان کے بقول کوئی بھی شخص اگر درج ذیل 10 صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندوں میں شامل ہو کر اپنے درجات کی بلندی کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اس راہ کی سب سے اہم شرط تو ضرورت مندوں اور اپنے قریبی عزیزوں اور بیماروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ 1، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ 2، کثرت سے خیرات کرنا۔ 3، نیک و صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو آپ کو اگلے جہان کی یاد دلاتے رہیں، جو آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنائیں۔ 4، رشتہ داروں سے تعلق نبھانا۔ 5، بیماروں کی تیمارداری کرنا۔ 6، ایسے دولت مندوں سے ناطہ توڑ لینا جو اپنے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوں۔ 7، روز محشر اپنے حساب کتاب کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا۔ 8، اپنی خواہشات کو کم کرتے رہنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ 9، خاموشی کو اپنا شعار بنانا اور صرف ضروری گفتگو کرنا۔ 10، سادگی اپنانا، عام لباس پہننا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا، یتیموں اور ناداروں سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور عنایت کے حامل افراد کی پہچان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فقیہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کی ہر دم فکر رہنی چاہیے اور ان کے بارے میں اس کی سوچ ہمدردانہ اور مشفقانہ ہو۔ اس کیفیت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے ناطہ توڑ کر آخرت کی فکر کرے، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کا ارادہ باندھے رکھے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، 1، 5 وقت نماز ادا کرنے کی پابندی کرنا۔ 2، فضول گفتگو سے بچنا۔ 3، ہر ناجائز فعل
خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اجتناب کرنا۔ 4 پاک بازی کی زندگی گزارنے والوں کی صحبت میں رہنا۔ 5 عز و انکساری نہ کہ تکبر و غرور والا رویہ اپنانا۔ 6 بانٹنے والا اور بے ضرر بننا۔ 7 تمام مخلوقات سے رحم دلانہ سلوک کرنا۔ 8 تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچانا۔ 9 موت کو بکثرت یاد کرنا۔ ٹاپک نمبر 12 بدبختی کی علامات۔ اس کے برعکس ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث بدبختی کا شکار ہوتے ہیں جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے اور رنجیدہ کرتے ہیں۔ ایسے افراد خواہ کتنے ہی نیکی اور پارسائی کے کام کریں یا تادیر عبادت الہی میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں۔ ایسی بدبختی کی من درجہ ذیل 11 نشانیاں ہیں۔ 1 دولت اکٹھی کرنے کی حرص و ہوس میں مبتلا ہونا۔ 2 دنیاوی لذات اور ہوس کا خواہشمند ہونا۔ 3 اپنا قیمتی وقت بیہودہ اور لغو باتوں میں صرف کرنا۔ 4 نماز کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرنا۔ 5 حرام اور ناجائز کھانا۔ 6 ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کو عار نہ سمجھتے ہو، شرم محسوس نہ کرتے ہو۔ 7 بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا۔ 8 دھوکہ اور فریب کو اپنا شعار بنا لینا۔ 9 دوسرے مسلمانوں سے شریفانہ برتاؤ نہ کرنا۔ 10 بخل سے کام لینا۔ 11 خوشی کو برباد کرنے والی موت کی پرواہ نہ کرنا۔ ٹاپک نمبر 13 رضا الہی کے حصول کا راز۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی روح انسانی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی بندگی، اس کی مخلوق کی صدق دل سے خدمت اور بھلائی کا ہی دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی نقطہ ہمیں انگریزی زبان کے ایک شاعر جیمز ہیزری لیہنٹ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی ایک نظم میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابو بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ایک گہری پرسکون نیند سے جاگے اور دیکھا کہ ان کے کمرے میں چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ سکون کی سرشاری نے ابو بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں موجود ہستی سے کہا، آپ کیا لکھتے ہیں؟ اس نورانی صورت نے اپنا سر اٹھایا اور پھر بڑی محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ان کے نام جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، کیا ان میں ایک میرا ہے؟ ابو نے کہا، نہیں، ایسا نہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا۔ ابو نے مزید دھیمی آواز میں لیکن بدستور پرشوق انداز سے کہا، تو پھر میری آپ سے التجا ہے، میرا نام ان میں لکھ لیجئے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اسے لکھا اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات
پھر آیا اور پہلے سے زیادہ نورانی صورت کے ساتھ اور ان کے نام دکھائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان میں ابو بن مدہم کا نام سب سے اوپر تھا۔ یہاں باب نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے باب نمبر 8 ہوگا، روح کی آبیاری کے ثمرات انشاءاللہ۔